آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم کس حد تک عقیدت اور پوجا کو انسانوں کی قدموں میں ڈال دیتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خود سے پوچھا کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جو بہت ضروری ہے اور جس کا تعلق ہمارے عقیدے کی صحت سے ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک بہت بڑے تقریب میں گئی جہاں تقریب کے مالکین نے ایک مہمان کو پیر مرشد کے طور پر بلایا تھا۔ ان کی عزت اور عقیدت میں لوگ ان کے قدموں کو چھونے لگے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام میں کسی انسان کو پیر یا مرشد بنا کر پوجنا شرک ہے۔ شرک ہونا کسی انسان کو خدا کا شریک سمجھنا یا ان کی عبادت کرنا شریعت میں سخت منع ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، سورہ نساء 36 آیت۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، کسی بھی انسان کو اس مقام پر نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ جب ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں تو ہماری عقیدت محبت سیدھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر عمل میں اخلاص اور عقیدے کی پاکیزگی بھی رکھیں۔ وہ شخص جو قدموں میں رکھا گیا تھا وہ ایک انسان تھا، نہ فرشتہ نہ خدا۔ محبت کا حق صرف اللہ کو ہے، محبت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات انسان محبت میں ایسی حد پار کر جاتا ہے جہاں سے عقیدت عبادت سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ فنکشن تھا، ٹھیک ہے، اس فنکشن بہت زیادہ شاندار تھا، مہمان بھی آ رہے تھے، لیکن اس فنکشن میں لوگ خوش تھے، ہر طرف رونق تھی، لیکن پھر اچانک اعلان ہوا کہ ہمارے پیر صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوئے، لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، کچھ ہاتھ چوم رہے تھے، کچھ احترام کر رہے تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ خود فنکشن کے میزبان جنہوں نے وہ سارا فنکشن ایونٹ مینجمنٹ کی تھی ان کے قدموں میں جھک گئے اور ان کے قدموں کو کسز کر رہے تھے۔ قرآن ہمیں بار بار ایک بات سکھاتا ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے اور مدد کا اصل مرکز صرف اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ میں، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے۔ ہر نماز میں ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، ہر نماز ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کسی کے عالم استاد یا بزرگ کا احترام کرتے ہیں، اسلام تو والدین استاد اور اہل علم کی عزت سکھاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان کی شخصیت کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ اس کا دل اللہ سے زیادہ مخلوق سے وابستہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ فلاں بزرگ خود نفع نقصان کا مالک ہے یا ہر مشکل کو اپنے اختیار سے حل کرتا ہے تو یہ عقیدے کا بہت حساس معاملہ بن جاتا ہے۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مدد بھی اللہ دیتا ہے۔ جھکنا ہے تو اس رب کے سامنے جھکو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسانوں سے محبت کرو مگر انہیں خدا مت بناؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم شخصیوں سے ان پرسنالٹی سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، اتنا امپریس ہوتے ہیں کہ اصول بھول جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اسلام شخصیت پرستی نہیں، اصول پرستی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہے، نیک ہے، علم والا ہے تو اسے سیکھو۔ دنیا کا سب سے بڑا مقام نبیوں کا تھا، لیکن انہوں نے بھی یہی سکھایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ رشتہ دکھانے والے بہت مل جائیں گے، منزل تک پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ احترام کرو، محبت کرو، ادب بھی کرو، لیکن یاد رکھو عقیدے کی سرحد بہت نازک ہوتی ہے اور مومن وہ ہے جو محبت میں بھی توحید کو نہ بھولے۔ آپ کی نظر میں احترام اور اس گلو میں کیا فرق ہے؟ اپنی رائے میں کمنٹ ضرور لکھیں، اور اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ بندگی صرف اللہ کی ہے تو لکھیں الحمدللہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل کے انٹرو کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے جی۔ بس الحمدللہ جتنی بھی ویڈیوز انفارمیٹیو ہوتی ہیں آج جو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی، اگر میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو کیسے لگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔